ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس انٹرم آرڈر کی جس کے وجہ سے جو 32 ایڈیشنل ججز ہیں ہائی کورٹس کے ان کی اپوائنٹمنٹ ان کو ایکسٹینشن انفیکٹ دی گئی اور اسی کے اوپر کافی اب بحث جاری ہے. بہت سے سیاسی قائدین یہ کہتے ہیں کہ ماورا آئین ہے, بہت سے قانوندان یہ کہتے ہیں, لیکن ایک آرگومنٹ جو سیٹھی صاحب کو میں نے پیش کیا وہ یہ بھی ہے کہ جی اس کی ضرورت تھی, اٹ واز نیڈ آف دی آر. جی ہاں, میں یہ نیڈ آف دی آر کے ایک وائڈ پیدا ہو گیا تھا. یہ میں اب آپ کو 4 لائنیں ضرور پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو کہ چیف جسٹس صاحب نے 31 جولائی پچھلے سال کی ججمنٹ میں لکھی تھی, جس نے انہوں نے ربش کر دیا تھا کہ یہ وائڈ شوائڈ اور اس قسم کی باتیں کہ نیسیسٹی کے ذریعے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. اوکے, انہوں نے لکھا پیرا 107, دیز آپشنز اینڈ مے بی اے ہوسٹ آف ادرز ایز ویل. مطلب ہے کہ یہ ساری جو آپشنز ڈسکس کی انہوں نے پہلے کہ لا آف نیسیسٹی جسٹس منیر کے زمانے سے لگتا آ رہا ہے, یہ آرگیومنٹ دی, یہ وہ سب کو انہوں نے کہا جڈی کر دیا, جب فارغ ہو جائے. انہوں نے کہا دیز آپشنز and a host of others as well could have been available with the government under the Constitution. It could not be said that a situation had arisen for which the Constitution provided no solution. Ab aa gaya ye. Constitutional remedies were there, but the same were neither explored nor allowed to be resorted to. As a matter of course, unfortunately from the year 1958, rather 1954, it had become the style to say that a situation had arisen for which the Constitution provided no solution. یہ کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں, اور آگے پھر جسٹس صاحب لکھتے ہیں will there be an end to this rhetoric somewhere. مطلب یہ کب ختم, لفظ میں استعمال نہیں کرتا مگر بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے یہ فضول باتیں کب ختم ہوں گی. کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی ہم نے چلنا ہے, اس کے نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے, اور یہ لا آف نیسیسٹی اور یہ وائڈ اور یہ وہ سب بات ختم. اب آج یہ آرگیومنٹ دی جا رہی ہے کہ ایک وائڈ پیدا ہو گیا تھا کیونکہ آرٹیکل 175 کے تحت جو نیا 18 امینڈمنٹ آیا وہ بنا نہیں تھی, کمیشن نہیں بنی تھی, جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی نہیں بنی تھی, اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک وائڈ ہے, ہم نے ایکسٹینشن کر دی ایڈ ہاک ججز کی. لیٹ می فنش. اب میں جج صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں جب ججمنٹ آ جاتی ہے نا پھر اس کے بعد آپ کرٹیسزم کر سکتے ہیں, دیٹ از لیگل. میں کرٹیسائز کر رہا ہوں ججمنٹ کو. میرا سوال جج صاحب سے یہ ہے اور جج صاحب کے حمایتیوں سے یہ ہے کہ 31 جولائی کے بعد جج صاحب نے اور سپریم کورٹ نے سب جج فارغ کر دیے تھے بلوچستان کے, 5 جج, بیکاز وہ پی سی او ججز تھے. اور 5 اگست کو 5 دن کے بعد انہوں نے نئے چیف جسٹس بلوچستان کے اپوائنٹ کر دیے, خود اپوائنٹ کر دیے. ٹھیک, مگر باقی 4 ججز سپتمبر میں اپوائنٹ کیے. 1 مہینے کا وائڈ تھا. 1 مہینے کے وائڈ کے ساتھ ایک جج تھا وہاں. 1 مہینے کے وائڈ کے ساتھ کیا بلوچستان کے اندر کانسٹیٹیوشن انارکی آ گئی تھی؟ آج کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں 1 اور مہینے کے لیے تو کانسٹیٹیوشن انارکی آ جائے گی. تو کیا بلوچستان میں اس مہینے میں کانسٹیٹیوشن انارکی آ گئی تھی؟ اور میں پھر آپ سے یہ پوچھتا ہوں, پنجاب میں 44 ججز ہیں, ان میں سے 12 اگر نہیں ایکسٹینڈ ہوتے تو کیا کانسٹیٹیوشن انارکی آ جائے گی؟ 4 مہینے تو سپریم کورٹ کو ہو گئے ہیں, یہ ایک چھوٹی سی ایشو ہے یہ ڈسکس کرتے ہوئے, اور جہاں پتہ نہیں کتنے اس میں ایشوز نکل رہے ہیں اس میں سے. اور جب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو بہت جلدی کچھ فیصلے آ جاتے ہیں اور کچھ فیصلے بہت دیر سے آتے ہیں. تو اگر یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے اور یہ جج بلوچستان کے اور فرنٹیئر کے اور پنجاب کے نہ لگتے تو کیا آسمان گر جانا تھا؟ کیا پہلے اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے 18 امینڈمنٹ کا, ناک آؤٹ کر دیتے, پارلیمنٹ کو موقع دیتے کہ یہ کو بنائیں آپ, تو پھر ان کو اپوائنٹ کر دیتے. اس کی کیا ضرورت تھی کہ یہ خود اپنے ہاتھ میں لے کے اور میرے حساب سے کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کر دی؟ یہ بالکل ٹھیک, آپ یہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے. کل اعتزاز صاحب بھی کہہ رہے تھے ایک بات جو ہے کہ چودھری نثار صاحب نے بھی یہ بات کہی, رضا ربانی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سے ان کا تعلق ہے, اور یہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کی جو ایک کمیٹی ہے اس کو بھی وہ ہیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے انفیکٹ ایڈوائس بھی کیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی آپ جوائنٹ سیشن کال کر لیں پارلیمنٹ کا, اور یہ جو ایکسٹینشن ہے ان ججز کی وہ آپ پارلیمنٹ نہیں, وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, آپ جوائنٹ سیشن ویشن سے نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, ارے بھائی چھوڑو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ایک حصہ ہے وہ, ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2/3 سے ہوتا ہے, اور آپ سمپل میجورٹی کے ساتھ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ امینڈمنٹ نہیں ہوتی نا, وہ اس میں امینڈمنٹ نہ ہوتی, وہ انفیکٹ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی جس طرح ایکسٹینشن دی گئی ہے سپریم کورٹ نہ دیتی پارلیمنٹ دیتی. نہیں چلے سپریم کورٹ نہ دیتی پارلیمنٹ دے دیتی, مگر اگر پارلیمنٹ نے نہیں دیا تو کیا آسمان گر جائے گا, جو میں نے جیسے پہلے آرگیو کیا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں
ہو سکتا ہے پارلیمنٹ نے یہ سوچا ہو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی, 4 مہینے ابھی ہو گئے نا, اس وقت تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا, انہوں نے کہا اس کو یہ سپریم کورٹ مہینے 2 مہینے میں فارغ کر دے گا, کسی نہ کسی کنکلوژن پہ آ جائے. ہم کیوں نئی کاروائی کریں, کیوں نئی کانسٹیٹیوشنل ادھر ادھر جانے کی کیا کوشش کریں, پارلیمنٹ کو اکٹھا کریں, جوائنٹ ہاؤس بنائیں, ہو سکتا ہے اس پہ پرابلم آ جائے. بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے, 1 مہینے میں کر لے گا, 2 میں کر لے گا, 3 میں کر لے گا, 4 میں کر لے گا, بھائی کہیں نہ کہیں تو آگے کنارے پہ بات آئے گی نا, جو سپریم کورٹ کہے گا ہم کر دیں گے. تو سپریم کورٹ نے 4 مہینے لگا دیے اور 1 مہینہ اور انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو ججز ہیں 1 مہینے کے بعد اپوائنٹ ہو جائیں جب سپریم کورٹ خود اپنا فیصلہ کر لے. اچھا سیٹھی صاحب آج یہ بات ہے, یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دوسری بات بھی سن لیجیے, آئی ایم ویری اپسیٹ بائی دس ججمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ پہلی پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے اور جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. ارے بھائی, جوڈیشل کمیشن میں تو 4 جج ہیں لیڈ بائی دا چیف جسٹس. اگر چیف جسٹس صاحب اسی کو ایگزامن کر رہے ہیں تو وہ کیسے بننے دیں گے آپ کی جوڈیشل کمیشن, بننے دیں گے؟ آپ ایک چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. ایک پٹیشن آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو ان کی کمیشن بٹھا, ان کی جوڈیشل کمیشن بنا دیں. چیف جسٹس صاحب, 2 ان کے ساتھی ججز اور چوتھا جج ریٹائرڈ جج جو چیف جسٹس صاحب فیصلہ کریں گے اس کو بلائیں گے. آؤٹ آف 8 4 تو ان کے بندے ہیں. تو کیا وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ ابھی اس کی طرف ہم جائیں؟ تو گورنمنٹ کیسے یہ فلوٹ کر دے کہ جی ہم وہ بنانا چاہ رہے ہیں, آپ ہماری, وہ کہیں گے لو ہم آپ پھر توہین کر رہے ہیں ہماری, آپ ہمیں جلد بازی کر رہے ہیں, ہم تو ساری چیز کو ایگزامن کر رہے ہیں اور آپ ہمیں پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم یہ کمیشن بنا دیں. دیکھیے لیٹس بی فیئر. صحیح. تو یہ کہنا کہ جی یہ گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں یہ 2 مہینے میں یہ بات کو ختم ہونا چاہیے تھا, اس کے بعد فیصلے کرتے. اچھا لیکن اس میں گورنمنٹ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے, نہ اپوزیشن کی ہے, نہ گورنمنٹ کی ہے, نہ کسی کی ہے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے 12 یہ جو ایڈ ہاک ججز کا, میں کہتا ہوں پہلے بھی جو ایڈ ہاک ججز بنے ہیں وہ بھی غلط بنے ہیں اگینسٹ دا ججمنٹ آف دی الجہاد کیس, اور اب بھی جو انہوں نے ایکسٹینشن دی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. شیخ صاحب ایک اور بات جو آج سامنے آ رہی ہے وہ دیکھیں, جسٹس جواد خواجہ صاحب نے اور جسٹس حمزہ صاحب بھی آج فرما رہے تھے کہ جو 175 ہے یعنی کہ نیا سسٹم ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ نظر اس پہ عمل ہوتا نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ورکیبل نہیں ہے. کیوں نہیں ورکیبل؟ کیا ریزنز دے رہے ہیں؟ دیکھیں سیٹھی صاحب, ہماری اس کے اندر ایک ہسٹری بھی ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئین بن رہا تھا اس وقت حفیظ پیر زادہ صاحب ایڈ کر رہے تھے, اس وقت بھی یہی تھا کہ جی شاید سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اس کو اپوائنٹمنٹس کو کرے گی, اس وقت بھی کسی نے نہیں تھا مانا. یہاں چیلنج ہو گیا نا مسئلہ, ساورنٹی کا مسئلہ چیلنج ہو گیا. ایک جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عوام کو جواب دینا ہے, اور یہ جو پارلیمنٹری کمیشن ہے یہ تو اس میں تو پرائم منسٹر انوالو نہیں ہے, اور یہ جو لوگ نامینیٹ ہو رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں, یہ تو یہ آنسر اکاؤنٹیبل نہیں ہے. ارے بھائی آپ نے عوام کو نہیں جواب دینا, عوام کو تو پارلیمنٹ نے جواب دینا ہے. پارلیمنٹ الیکٹڈ ہے, آپ تو الیکٹڈ ہی نہیں ہیں, آپ سوورن نہیں ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں, آپ سوورن نہیں ہیں, سوورن پارلیمنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں, کمیٹیاں بن رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے, یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے, یہ سوورن نہیں ہے. ارے بھائی وہ الیکٹڈ لوگ ہیں, وہ الیکٹڈ لوگ ہیں, اور ان کو پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن ہی مل کے وہ 4 بندے جو ہے نا, ان میں سے ایک اٹارنی جنرل ہے, ان میں سے یہ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی تو بنائے گا پرائم منسٹر نا. ایبسولوٹلی. تو مطلب ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی یہ ہے اور وہ ہے, یہ I am amazed, I am shocked frankly. ایکچولی سیٹھی صاحب اس کے اندر جو ایشو ہے, ہم اپنے بریک پہ جا رہے ہیں, وہ ایشو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے پاس ویٹو پار ہے, وہ چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن کو بھی وہ آلدو ریزنز دینی ہوں گی لیکن وہ ویٹو کر سکتا ہے. ایکچولی جو ایشو ہے تو یار پارلیمنٹ جو سپریم باڈی ہوتی ہے اس کے پاس ویٹو پار ہونا چاہیے. میری تو بڑی سمپل سی یہ ویو ہے. دیکھیے ہمیں ہمیشہ یہ اعتزاز احسن صاحب بھی اس دن کہنے لگے کہ جی وہ انڈیا میں ایسے ہی ہے جیسے یہ ہم چاہ رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب چاہ رہے ہیں اور ان کے ساتھی چاہ رہے ہیں. ارے بھائی جی انڈیا میں ٹھیک ہے ججز ہی ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں, مگر پارلیمنٹ سپریم ہے, وہ ان کو امپیچ کر سکتی ہے. آپ دیں نا پاور امپیچمنٹ کا پارلیمنٹ کو, آپ دیتے ہیں پاور امپیچمنٹ کا. ہمیشہ انڈیا کا ایگزامپل دیتے ہیں, دنیا کا ایک ملک جہاں ججز بھی ایسی طریقے کے ساتھ ججز اپوائنٹ کرتے ہیں, مگر وہاں بھی یہ فرق ہے. وہاں پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ جج کو ہال اپ کرے اور کہے یو آر مس بہیونگ, یو آر ناٹ ڈوئنگ دس, یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے پارلیمنٹ میں. یہ کیا بات ہوئی کہ پارلیمنٹیرینز کی اکاؤنٹیبلٹی سپریم کورٹ کر رہا ہے مگر سپریم کورٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں کر سکتا. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے. آج سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ انفیکٹ پازیٹیو جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. ثانیہ سیالکوٹ کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے آج, اس کے حوالے سے بھی سیٹھی صاحب سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.